افغان طالبان کی طرف سے اشارہ دیا جا رہا ہے، پہلے جو ثالثین کی موجودگی میں مذاکرات رہے اس میں رویہ انٹائرلی مختلف تھا اور ہماری آپ سے اس موضوع پہ بات بھی ہوتی رہی تھی۔ اب حالات جس نہج پر پہنچے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اب آپ کو آگے کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے، اگر طالبان اس معاملے میں سیریس تو ان کو اپنی سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے جو ہیں کنسرنز، ان کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ پاکستان کا صرف ایک کنسرن ہے، کنٹرول دا ٹی ٹی پی، اور اس کے لیے ان کو جو ہے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ طالبان کو اب آداب جو حکمرانی ہے وہ اس کی طرف آنا پڑے گا۔ وہ ابھی بھی ایسے بہیو کر رہے ہیں ایز اف دے آر اے ملیٹنٹ آرگنائزیشن، اور اس میں وہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں تھے۔ جب آپ گوریلا وارفیئر لڑ رہے تھے تو اس وقت کوئی اور بات تھی۔ اب جو ہے یہ طالبان حکومت میں ہے تو ان کو حکومت میں جو ان کے تقاضے ہیں، ہمسائیگی ہے، اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کریں۔ وہ یہ پورا نہیں کر رہے تھے۔ اب اس میں ہمیں جو ہے وہ بہت ہی مسائل کا سامنا ہے۔ مثلا میں جب اسپیشل ریپ فار افغانستان تھا، میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ان کے ساتھ بات کرنا ایسے ہے گویا دیوار سے سر مارنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے۔ اچھا دورانی صاحب، یہ جو پھر پاکستان نے پچھلے کچھ دنوں میں کارروائیاں کی ہیں اور بڑے پیمانے پر یہ کارروائیاں ہیں، اب بگرام ایئر بیس کو اٹیک کرنے کی بھی بات ہوئی ہے، کی بھی خبریں ہیں، اس نے سوچنے پر یا اپنا کچھ رویہ تبدیل کرنے پر طالبان کو مجبور کیا ہے؟ یہ ایک بیان تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن ایک اوورآل کہ دفاعی طور پر مقابلہ ممکن نہیں ہے تو ان کو تھوڑی سی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، یا وہ جو ہمیں ایک ان کا کانفیڈنس، مس پلیسڈ قسم کا کانفیڈنس پہلے نظر آ رہا تھا، وہ بھی ابھی آپ کو ان کے حلقوں میں موجود نظر آتا ہے؟ جی، یہ ایک ان کو جھٹکا دینا ضروری تھا، کیونکہ گوریلا وارفیئر کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اس میں وہ ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس تھی، وہ بھاگ جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو ہے ہدف حاصل کر، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ امریکن خود وہاں سے جانا چاہتے تھے افغانستان سے، تو لہٰذا انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا، ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور چھوڑ گئے اور چلے گئے دوحہ میں وہ معاہدہ کرنے کے بعد۔ ورنہ امریکہ رہنا چاہتا تو رہ سکتا تھا۔ یہ ان کو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ وہ ٹورسٹ ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ودن افغانستان چونکہ سیاست جو ہے اتنی ناپائیدار ہے، اور آج کی نہیں ہے، پچھلے 47 سال سے جب سے صدر داؤد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور پھر سوویٹس آ گئے افغانستان میں، تو یہ ایک طرح سے یہ اس کا تسلسل ہے۔ یہ جو کیوٹک کنڈیشنز ہیں، اس کے بعد یہ جس طرح کی ان کے بیہیویئر ہے، یہ ایک تسلسل ہے، اور اس میں ہمیں مجھے کم از کم کوئی شبہ نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ جس طرح کا سوسائڈل کورس پہ جا رہے ہیں وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، اور یہ جو ہے افغانستان کے لیے پھر ایک مصیبت کا باعث بن جائے گا، کیونکہ افغانستان کے اندر سیاست کو جو ہے کہ میں پائیداری نہیں ہے، اور وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کبھی دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر، اور یہی وجہ ہے کہ جو سو کال جمہوریت کا دور 20 سال کا کہلاتا ہے، جس میں کرزئی صاحب تھے اور اشرف غنی صاحب تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی کی طرف تو آ ہی نہیں سکے، اور جب نہیں آ سکے تو آپ حشر دیکھ لیا کہ اس کو پھر طالبان نے پھر سے ریپلیس کر لیا۔ یہی صورتحال آئندہ بھی جاری رہ سکتی ہے اگر ایک سیریس ایفرٹ نہ ہو اور آل انکلوسیو پولیٹیکل ڈائلاگ ہو بٹوین دا پارٹیز جو افغانستان میں، اس میں ایتھنک اور مائنارٹی گروپس کے انٹرسٹ جو ہے ان کو بھی سیکیور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آصف دورانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، اب ایک اور معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیلی پالیسی کی غیر مشروط تائید کرنے اور نیتن یاہو کی طرف سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باوجود اس کی حمایت کرنے پر سخت تنقید کی زد میں ہیں۔ ایران پر حملے سے عین قبل مودی کا دورہ اسرائیل بھارت میں اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے نریندر مودی کے دورہ اسرائیل پر کڑی تنقید کی ہے۔ کانگریس کے رہنما جے رام رمیش نے کہا کہ مسٹر مودی کے دورہ اسرائیل کے دو دن کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر مشترکہ حملے شروع کر دیے۔ اس جنگ کے تناظر میں یہ دورہ اور بھی شرمناک ہے جو مسٹر مودی کے دوستوں نے شروع کی ہے۔
ترجمان کانگریس نے کہا کہ ایران پر حملوں پر مودی کا رد عمل بھارت کی اقدار اور مفادات سے غداری ہے۔ بھارتی وزیر اعظم تو ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں، مگر عالمی جریدے بلومبرگ ناظرین اس کے مطابق ایران پر حملے سے بھارت کو تیل کی قیمتوں اور تجارتی خسارے میں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، جو نریندر مودی کی اسرائیل کے حوالے سے حالیہ پالیسی ہے، نہ صرف اس کو دنیا بھر میں کس انداز میں دیکھا جا رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، لیکن خود بھارت کے اندر بھی اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ایک طرح سے نظر آتا ہے کہ بھارتی اپوزیشن بھی اس کو شرمندگی کا باعث سمجھ رہی ہے۔ ایسے وقت میں نریندر مودی کا اس حد تک قربتوں کا اظہار کرنا اسرائیل کے ساتھ ان کے لیے بری طرح سے بیک فائر کیا ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے اشارہ دیا جا رہا ہے، پہلے جو ثالثین کی موجودگی میں مذاکرات رہے اس میں رویہ انٹائرلی مختلف تھا اور ہماری آپ سے اس موضوع پہ بات بھی ہوتی رہی تھی۔ اب حالات جس نہج پر پہنچے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اب آپ کو آگے کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے، اگر طالبان اس معاملے سیریس تو ان کو اپنی سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے جو ہیں کنسرنز ان کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ پاکستان کا صرف ایک کنسرن ہے، کنٹرول دا ٹی ٹی پی، اور اس کے لیے ان کو جو ہے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ طالبان کو اب آداب جو حکمرانی ہے وہ اس کی طرف آنا پڑے گا۔ وہ ابھی بھی ایسے بہیو کر رہے ہیں ایز اف دے آر اے ملیٹنٹ آرگنائزیشن، اور اس میں وہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں تھے۔ جب آپ گوریلا وارفیئر لڑ رہے تھے تو اس وقت کوئی اور بات تھی۔ اب جو ہے یہ طالبان حکومت میں ہے تو ان کو حکومت میں جو ان کے تقاضے ہیں، ہمسائیگی ہے، اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کریں۔ وہ یہ پورا نہیں کر رہے تھے۔ اب اس میں ہمیں جو ہے وہ بہت ہی مسائل کا سامنا ہے۔ مثلا میں جب اسپیشل ریفر افغانستان تھا، میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ان کے ساتھ بات کرنا ایسے ہے گویا دیوار سے سر مارنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے۔ اچھا دورانی صاحب، یہ جو پھر پاکستان نے پچھلے کچھ دنوں میں کارروائیاں کی ہیں اور بڑے پیمانے پر یہ کارروائیاں ہیں، اب بگرام ایئر بیس کو اٹیک کرنے کی بھی بات ہوئی ہے، کی بھی خبریں ہیں، اس نے سوچنے پر یا اپنا کچھ رویہ تبدیل کرنے پر طالبان کو مجبور کیا ہے؟ یہ ایک بیان تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن ایک اوور آل کہ دفاعی طور پر مقابلہ ممکن نہیں ہے تو ان کو تھوڑی سی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، یا وہ جو ہمیں ایک ان کا کانفیڈنس، مس پلیسڈ قسم کا کانفیڈنس پہلے نظر آ رہا تھا، وہ بھی ابھی آپ کو ان کے حلقوں میں موجود نظر آتا ہے؟ جی، یہ ایک ان کو جھٹکا دینا ضروری تھا، کیونکہ گوریلا وارفیئر کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اس میں وہ ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس تھی، وہ بھاگ جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو ہے ہدف حاصل کر، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ امریکنز خود وہاں سے جانا چاہتے تھے افغانستان سے، تو لہٰذا انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا، ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور چھوڑ گئے اور چلے گئے دوحہ میں وہ معاہدہ کرنے کے بعد۔ ورنہ امریکہ رہنا چاہتا تو رہ سکتا تھا۔ یہ ان کو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ وہ ٹورسٹ ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ودن افغانستان چونکہ سیاست جو ہے اتنی ناپائیدار ہے، اور آج کی نہیں ہے، پچھلے 47 سال سے جب سے صدر داؤد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور پھر سوویٹس آ گئے افغانستان میں، تو یہ ایک طرح سے یہ اس کا تسلسل ہے۔ یہ جو کیوٹک کنڈیشنز ہیں، اس کے بعد یہ جس طرح کی ان کے بیہیویئر ہے، یہ ایک تسلسل ہے، اور اس میں ہمیں مجھے کم از کم کوئی شبہ نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ جس طرح کا سوسائڈل کورس پہ جا رہے ہیں وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، اور یہ جو ہے افغانستان کے لیے پھر ایک مصیبت کا باعث بن جائے گا، کیونکہ افغانستان کے اندر سیاست کو جو ہے کہ میں پائیداری نہیں ہے، اور وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کبھی دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر، اور یہی وجہ ہے کہ جو سو کال جمہوریت کا دور 20 سال کا کہلاتا ہے، جس میں کرزئی صاحب تھے اور اشرف غنی صاحب تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی کی طرف تو آ ہی نہیں سکے، جب نہیں آ سکے تو آپ حشر دیکھیے کہ اس کو پھر طالبان نے پھر سے ریپلیس کر لیا۔ یہی صورتحال آئندہ بھی جاری رہ سکتی ہے اگر ایک سیریس ایفرٹ نہ ہو اور آل انکلوسیو پولیٹیکل ڈائلاگ ہو بٹوین دا پارٹیز جو افغانستان میں، اس میں ایتھنک اور مائنارٹی گروپس کے انٹرسٹ جو ہے ان کو بھی سیکیور کرنے کی ضرورت ہے۔